جو اصل وجوہات ہیں جو آپ کو ہمارے انرجی کے منسٹر عمر ایوب صاحب تفصیل سے بتائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہ کہتے ہیں ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا۔ ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی، اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار، دوسری اس کی ترسیل، اور تیسری اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکوینس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے۔ جنریشن، چونکہ میں واٹر کی، پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا، ڈیمز وہ تو ظاہر ہے کافی ٹائم لیتے ہیں، 6 سے 7 سال بننے میں لیتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے اسے 2 سے 3 سال میں ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے، جسے کوئی ایویکویشن کہتے ہیں، آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جو کہ جس کو کہ ترسیل کہتے ہیں، جو کہ یہ تاریں، آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں، جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانز کو اٹھاتی ہیں۔ اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ایویکویشن کر نہیں سکتے، یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے اس جنریشن پلانٹ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو، اس پہ کام نہ ہوا ہو، اس پہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے، فاگ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کی پرائیورٹی بھی وہ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے، ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے، لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی، اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو 24 سے 25,000 26,000 تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے، اس کی وجہ سے اگر آپ کا وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی یہ جو ہے مٹیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ترسیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبیوشن، لیکن ترسیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے ترسیل کا۔ تو میں اب ریکویسٹ کروں گا انرجی منسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا اور سارے ناظرین کو، سامعین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا، جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا، اور 1 سیکنڈ کے اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر، اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہی سسٹم ہوا، اور
پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے. زیادہ تر تربیلا منگلا اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے, جنریشن کمپنی چل رہی تھی, وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا, ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے, شبلی فراز صاحب یہاں سے مانیٹر کر رہے تھے, ہم لوگ میڈیا کو بھی اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا, ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا, وہ سنک ہو گیا اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا, اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد, راولپنڈی, آئسکو کا سسٹم, آپ کا لاہور الیکٹرک, لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے, وہاں پہ بجلی آ رہی ہے. فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی, دوسرے گریڈز جو ہیں وہ انرجائز ہو رہے تھے. جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے, ملتان کافی حد تک انرجائز, وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا. کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت, اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گودو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں, وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو شنید ہوئی تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا. جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ, ایک چیز. دوسری چیز, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح شبلی صاحب نے بھی بالکل درست کہا, 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں, جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں. تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا. 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس, انسولیٹڈ ڈسکس لگائے, لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا. بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. گودو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا, باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ-اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی, اور یہ تقریباً $1.6 ارب کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے, مکمل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی, ہماری KDA 1 and 2 ٹو جام شورو. تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی, اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ کو موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا, سسٹم پہ انویسٹمنٹ, اس کو بہتر کرنا, اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ, یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 KVA پہ,
KV पे, और इसके साथ साथ आपका 220 और 500 जो कि NTDC का और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ओवरऑल तरसीली निज़ाम पे हम लोग काफ़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कोई क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग तैयार हैं आंसर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे शबली साहब ने भी बताया कि तकरीबन 25,000 मेगावाट तक का लोड सिस्टम उठा सकता है, लेकिन आपने बहुत कम रन समा आपने फिर अभी बताया कि 10,302 मेगावाट की तहसील जारी थी जो फाल्ट हुआ और वो तहसील वहीं पे खत्म हो गई। तो 10,302 और 25,000 में बहुत अच्छा सवाल। यही पाकिस्तान के सिस्टम का अलमिया है कि गर्मियों में मैक्सिमम आपका जो सिस्टम होता है वो तकरीबन जो लोड डिमांड आपकी चढ़ती है पिछली गर्मियों में तकरीबन 24-25 हज़ार पे गया था। सर्दियों में वो डिमांड जो है वो नीचे चली जाती है क्योंकि आपके वो एयर कंडीशनर्स बाकी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं। तो इस वक्त वो डिमांड एवरेज डिमांड दिन के टाइम पे सर्दियों के जनवरी के महीने में तकरीबन 13,000-14,000 के करीब जा रही होती है। ये इसको हम लोग शोल्डर मंथ्स कहते हैं। और गर्मियों में ये डिमांड तकरीबन 24-25 हज़ार पे चली जाती है और शाम के वक्त सर्दियों में ये तकरीबन 7,500-8 हज़ार 9 हज़ार के करीब होती है। फजर के लगभग तकरीबन ये इतनी होती है, रात के 11-12 बजे 10 हज़ार के लगभग होती है। नेक्स्ट नहीं, तीन लाइनें वहाँ से निकलती हैं। 500 kV के 3 सर्किट निकलते हैं और ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट। 500 kV की लाइन निकलती है। आपका एकदम सिस्टम जो है आपका होता क्या है कि आपके एक सिस्टम में फॉल्ट आया, जिस तरह आपका सर्किट ब्रेकर होता है घर में, जिस वक्त एक फॉल्ट आता है सिस्टम में तो वो फॉल्ट सिस्टम को पूरे सिस्टम को चला जाता है। आपकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को साइड पर रखिए, फ्रीक्वेंसी आपकी जब वेरिएशन इतना बड़ा पावर प्लांट फर्ज मान 1200 या 1000 मेगावाट का पावर प्लांट जनरेट कर रहा होता है बिजली 850 से 1000 मेगावाट का, वो सिस्टम से निकलता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आती है। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जब आती है तो आपका सिस्टम के अंदर जो ब्रेकर लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को शट डाउन करते हैं। वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे है, उसको किए भी गए थे या नहीं किए गए थे, और मौजूदा हुकूमत की एरिया जहाँ पे ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा होती है वो है वहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किए या नहीं किए, और जैसे कि बताइएगा ट्रांसमिशन लाइन की इम्प्रूवमेंट के लिए आपके टोटल कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या वो कवर हो जाए? बहुत अच्छा सवाल। मैं फिर वही चीज़ दोहराऊंगा कि पिछले 2 साल आप देख लें आपकी एक ट्रिपिंग भी नहीं आई फॉग रिलेटेड। उसकी वजह कि हमने लाइंस को साफ किया, लाइंस को वॉश किया, हमने एंटी फॉग इंसुलेटर्स लगाए, उसी की वजह से कहीं पे भी इस तरह की ट्रिपिंग नहीं हुई। ये पहली बार ये ट्रिपिंग इस नौयत की आई है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे आई है, क्योंकि उस एरिया में जहाँ पे फॉग अमूमन होती है, यहाँ पे भी थी, आज रात को भी वहाँ पे काफ़ी फॉग थी, कहाँ पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है। जहाँ तक इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने तकरीबन 49 अरब रुपए इस वक्त तक इन्वेस्ट हम लोग 2 सालों में कर चुके हैं और मजीद आगे करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 1.6 अरब डॉलर तकरीबन 250 अरब रुपए से ज़्यादा हम लोग आप अल्लाह भला करे आपका मटियारी टू लाहौर लाइन पे हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो मार्च अप्रैल तक ऑपरेशनल हो जाएगी इंशाल्लाह।
माशाल्लाह 4-5 क्वेश्चन थे। आखिरी क्वेश्चन आपका 2018 का एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ, टाइम भी बता देता हूँ। 16 मई 2018 9:28 पे हुआ था और गुदू की शेख मोहम्मदी पेशावर, ये तकरीबन ये हुआ था, पार्शल था, पूरा नहीं था, पार्शल था और ये तकरीबन 9 घंटे और 13 मिनट का था और पार्शल ये था और ये आपका गुदू 747 पे हुआ था नंबर 1। तो लिहाजा ये मुल्क वाइड नहीं था, एक पार्शल मखसूस सिस्टम में था और उसका ये था कि आपका हवेली भागर शाह में और दिल्ली में यहाँ पे इश्यूज इनके आए थे। दूसरी इनके शंट रिएक्टर जो थे वहाँ पे इनको इशू आया था इन 2 पावर प्लांट्स में, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया था नंबर 1। उसके अलावा आपने कहा कि जी यहाँ पे तहकीकात कौन करेगा। इस वक्त हम लोग एक इमरजेंसी से निकले हैं सिस्टम को स्टेबलाइज करके, जिस तरह मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बात बताई कि पूरी रात अभी तक ना हम लोग सोए ना हमारी टीम का कोई शख्स सोया, वो 1 सेकंड के लिए सोया। हम लोग NPCC नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में हमने सारी रात गुजारी, सिस्टम को देखते थे, मंगला, तरबेला, अपने बाकी पावर प्लांट्स को उस मोड से निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक है और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये टेक्निकल नौइयत का काम है तो इंजीनियर्स ही इसको करेंगे, ना मैं कर सकूँगा, ना शिबली फराज साहब कर सकेंगे, ना यहाँ पर बैठे हुए कोई ख़वातीन और हज़रात कॉल बात कर सकेंगे। तीसरी बात कि वज़ीर आज़म के साथ उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था, उनकी इंस्ट्रक्शन भी आ गई थी और उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल इसको आप ठीक करने की कोशिश करें। जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एट द एंड ऑफ द डे वो एक सिस्टम को बेहतर करने की होती है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बहन, सबसे पहली चीज़ है सिस्टम ने काम किया, इसीलिए आपके वहाँ पे ब्रेकर्स लगे होते हैं। मैं फिर अपना जवाब दोहराऊंगा कि एक सिस्टम जहाँ पे फॉल्ट आया वो कहाँ पे था, ये उसका तयन नहीं हो सकता। क्या वो गुदू के अंदर था? गुदू के अंदर नज़र नहीं आ रहा था, चाहे वो लाइन पे होगा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, 3 सर्किट्स वहाँ पे निकलते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में और उसके ऊपर रात अभी सुबह तक वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही थी और फजर के टाइम तक भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा था। अभी भी वहाँ पे फॉग थी, नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे एक पोल पे अभी इस वक्त हो रहे हैं कि एक टावर, और ये टावर कोई छोटे टावर आपके नहीं होते, ये बड़े बड़े टावर होते हैं और इस पे जो इंसुलेटर होते हैं वो एक का वजन जो होता है वो तकरीबन 6 टन का होता है। तो आपको तो अंदाज़ा लगा लें, एक को फिजिकली चढ़ के वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। और क्या सिस्टम जो है उसने अपने आप को महफूज किया था? बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि एक सिस्टम, एक पावर प्लांट जहाँ पे ये फॉल्ट आया वो प्रोडक्शन जो है सिस्टम से निकली और वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आई तो सिस्टम ने ओवरऑल अपने आप को शट डाउन करना शुरू किया। क्या ये बेहतर हो सकता था? ये बेहतरी इसीलिए हम लोग मज़ीद 2 ट्रांसमिशन लाइनें आपकी जो है वो हम लोग लगा रहे हैं। आपकी HVDC लाइन जो कि आपकी लाहौर टू मटियारी है और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिकंडक्टिंग हो रही है KVA 1-2 की आपकी जामशोरो, और इन दोनों लाइनों की जो कैपेसिटी होगी ये तकरीबन 300 मेगावाट्स ईच होगी। तो वो सिस्टम में सेफ्टी और रिटर्नेंसी या स्पेयर लाइन जो है ट्रांसमिशन लाइन्स वो हमारे पास आ जाएगी। और मेरा सवाल ये है, मर्दान में सर अब भी 10 और 8 घंटे डेली सर, तो इस पर कब लागू आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मर्दान की आपने बात किया। हाई लॉस एरिया जहाँ पे चोरी चकारी ज़्यादा होती है उन जगहों पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगले 2 साल में पेशावर वैली में पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को हम लोग 21 अरब रुपए हमने मुख्तस किया हुआ है विद टारगेट। जून से पहले हमारा ये टारगेट है कि इन्हीं एरियाज़ में तकरीबन 2 अरब रुपए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइम मेरे ऑफिस में आ जाएगा। एग्जैक्ट डिटेल्स, ग्रिड्स, एरियल बंडल केबल, ग्रिड्स, फीडर्स, ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, आपके जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने कर दी हैं और उसके साथ साथ सब डिवीजन में जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी हमने बंदोबस्त कर दिया, वो भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे सिस्टम में। और फीडर वाइज हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से फीडर आज के इशू से थोड़ा सा हटके वहाँ
بدترین صورتحال ہے آپ کے ذمہ میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے دماغ میں ہو چکا ہے یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے، اور یہ کویشچن شبلی فراز صاحب کو شاید یاد بھی ہوئے، تقریباً 3 کیبنٹس پہلے بھی میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی، اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بالکل ہمیں معلوم ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تک معاہدہ جو ہے فاٹا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز اپنے گھریلو بلز جو ہیں وہ 2023 تک نہیں دیے جائیں گے، پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا گریڈ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں، آپ کے جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو صارفین تک لائنیں 11 kV پہنچانی ہے اس پہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا ٹائم کریں گے ٹائم کا، کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے، اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اس کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے۔ پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا، اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں میں 1 سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا، بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا، اور ہم نے بہتر طریقے سے ریئیکٹ کیا اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ۔ ایک سیکنڈ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا، ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو لائن منسٹری ہے تو وہ اس کو کرے گی، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 2-2.5 سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد انکوائری جو ہے تو NTPC، JEK اور کسٹ ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز بھی دی تھی، اس کی فائنڈنگز بھی ہوئی تھی۔ تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز، اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو۔ تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں۔ دیکھیں، یہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ ہے۔ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے، کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے، تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے، ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا، یہ ابھی پہلی بار ہوا، اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا، ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ریسیٹ کیا۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے بات کی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں، اس کو اسٹیبل کرتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا وہ نہیں ہوتا۔ ایکسیڈنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری توجہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ وجہ اور اس کے اسٹینڈ بائی میکینزمس۔ تو جس طرح ہی ہوا اس کے فوراً ساتھ ہی میں بھی NPCC میں پہنچ کے، ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ موجود تھیں، اور جس طرح میں نے کہا ساری رات ہم نے وہاں پہ لگائی ہے، سسٹم کو اسٹیبل کیا، اور جیسے ہمیں مطلب آئیڈینٹیفائی ہوا کہ کون سی جگہ میں آ رہی ہے اور یہ اس یارڈ میں یا اس کے چار دیواری میں نہیں ہے، باہر ہے، ٹیمز بھی ہم نے بھیج دی، تو اس دوران امیڈیٹلی میری پہلی ٹویٹ جو ہے اس کے فوراً بعد نکل گئی تھی کہ یہ ایک فالٹ آیا ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹریس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن۔ نہیں جی بالکل نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو پہلا سوال بھی ہوا ہے اس سے میں جوڑتا ہوں
کہ دیکھیں جب بھی یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں کہ جس میں ہم سب سے پہلے خبر دیں کہ جی یہ ہو گیا ہے. ہمارا بحیثیت حکومت، بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک پوری مکمل ایک جامع اور ایک اوتھینٹک خبر نہ ہو تو اس کو میں ریلیز نہ کروں. تو یہ جو 40 منٹ کا جو بیچ میں وقفہ آیا ہے وہ بنیادی طور پہ سارے حقائق کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر آپ کو بجائے اس کے کہ کبھی ایک خبر جا رہی ہو کبھی دوسری ہو، اس سے مزید کنفیوژن پھیلتی ہے. تو اس لیے حکومت کمرشل ٹی وی پرائیویٹ چینلز کی طرح نہیں ہوتی ہے جو کہ بریکنگ نیوز دے. ہمارا کام ہے مصدقہ اطلاع دینا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے 45 منٹ میں دے دی تھی. تو ایسی کوئی نہیں، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، بیکاز خاص طور پہ سردیوں میں اس قسم کی فوگ کی وجہ سے اس چیز کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا بہت چونکہ الرجی کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں، تو اس لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ کسی اور افواہیں بہت گردش کر رہی تھیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہوا کیا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، پوری آپ رات سے لے کے 11:41 سے لے کے ابھی تک آپ دیکھتے ہیں مسلسل میں خود بھی اور ہماری پاور منسٹری مسلسل ہمارے اسپوکس پرسن جو ہے وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور نیوز میڈیا جو ہے اس کو پک کرتی رہی ہے ایگزیکٹ کہ کون سے فیڈر، کون سے گریڈز آن لائن آ رہے ہیں، کون سی جگہ پہ یہ اس وقت ہم لوگ انرجائز کریں. تو آپ کو ایک پورا ٹریل مل جائے گا یہ پچھلے 6-7 گھنٹوں کا صبح فجر تک ایگزیکٹ آپ کو پوزیشن جس وقت تک ہم میجر شہروں کو ہم نے آن لائن الیکٹریفائی یعنی ان کو بجلی کا ترسیل کا نظام ہم نے آن لائن کر دیا تھا اور بجلی بحال ہو گئی تھی. ایک ایک پل کی ہم نے انفارمیشن ہم لوگ بڑی شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ دیتے رہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اطلاعات شبلی فراز اور وزیر توانائی عمر ایوب کی نیوز